لیکن جو یہ بصرہ کا رہائشی ہے اسے سارے جانتے ہیں. ان کو کہا جاتا ہے حسن بصری. کیا نام ہے ان کا؟ حسن بصری. یہ یاد تو ہے نا، یہ تو عرف عام میں سنا جاتا ہے. بالکل بالکل. تو حسن بصری کے لیے ایک روایت عجیب سی ہے، جب آپ ان کی کتاب پڑھیں گے صلوات بھیجیں. حسن بصری کی ولایت کے لیے ایک عجیب کرامت عرف عام میں ان کا معجزہ جو ان کی کتاب میں مارکیٹ میں آپ لے لیں گے کہیں سے بھی، تو وہ لکھتے ہیں کہ کیوں ان کے پاس اتنا علم آیا. اور کتابوں میں لکھا جاتا ہے کہ یہ شاگرد خاص جناب امیر کے. بالکل یاد رہے گا آپ کو، شاگرد خاص. تو وہ کتابوں میں عجیب ترین جملہ لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک دن جناب ام المؤمنین جناب ام سلمہ کے گھر میں یہ تشریف لے کر گئے، اور یہ بچپن میں تھے. بچپن میں اب ان کی عمر نہیں لکھی گئی، لیکن یہ لکھا گیا کہ یہ بچے تھے. اور یہ اتنے بچے تو ہوں گے کہ خود اپنے والدین کو چھوڑ کر اکیلے چلے گئے. اب آپ ان کی عمر کا اندازہ لگا سکتے ہیں، یعنی کہ 10-12 سال کے تو ہوں گے. بالکل. جناب رسالت مآب گھر میں موجود نہیں ہیں، یعنی کہ یہ واقعہ ہے 11 ہجری سے پہلے کا. تاریخ اس لیے بتا رہا ہوں کہ بچوں کو ذہن نشین ہو جائے. یعنی کہ رسول حیات ہیں. حسن بصری پہنچے، رسول گھر میں موجود نہیں ہیں، اور انہوں نے جا کر کہا کہ جناب ام سلمہ مجھے پیاس لگی ہے. جناب ام سلمہ نے ایک کٹورا دیا گھڑے کا، اس میں پانی انڈیلا گھڑے سے اور دے دیا. حسن بصری نے وہ پانی پیا، تھوڑی دیر وہاں تشریف فرما ہوئے اور واپس آ گئے چلے. جناب ختمی مرتبہ تشریف لائے اور جناب ام سلمہ کو دیکھا، اور ایک مرتبہ اچانک گھڑے پر کٹورے پر نگاہ پڑی اور دیکھتے کہا ام سلمہ میرا علم کون لے گیا؟ نہیں کون سی ابھی وہاں کٹورے سے ولایت آدھی ملی، یہاں پوری چلے گی. یہاں رسول فرماتے ہیں ام سلمہ یہ میرا علم کون لے گیا؟ تو ام سلمہ نے کہا حسن آیا تھا، یعنی کہ حسن بصری آیا تھا، بچہ آیا تھا، اور وہ سارا علم لے گئے. وہ مطلب اس نے پانی پیا تو رسول نے کہا سارا علم لے گیا. عجیب ترین بات ہے کہ جو گھڑے سے رسول کے حرم سے پانی پی لے وہ صاحب علم ہو جاتا ہے، جو رسول کی زبان چوس لے. کیا بات ہے. جو گھڑے سے ایک گھونٹ تو گھونٹ یا پورا کٹورا پانی کا پی لے صرف ایک مرتبہ، وہ رسول سے علم لے جاتا ہے. اور ولادت کے بعد ظہور کے وقت جسے رسول اپنی زبان چسا دے، اس کے علم کو کیا کہیے گا. اب یہی سبب تھا کہ جب جناب امیر 13 رجب کو ہاتھوں پر آئے تو تاریخ نے یہی جملہ لکھا کہ علی نے کہا یا رسول اللہ اگر کہیں تو تورات سناؤں، یا رسول اللہ اگر آپ کہیں تو انجیل سناؤں، اگر آپ کہیں تو زبور سناؤں. اور عجیب ترین جملہ ہے، یہ تینوں کتابیں پہلے آ چکی. اب علی نے جملے کو بڑھایا، وہ کتاب جو بھی ظاہراً نازل نہیں ہوئی اس کے لیے کہا یا رسول اللہ اگر آپ کہیں تو قرآن سناؤں. اب جنگ جمل ہوئی اور روایت آگے بڑھی. عجیب ترین جملہ ہے، وہ کہنے لگے کہ حسن بصری اس وقت 17 یا 18 سال کے تھے. کتنے سال کے تھے؟ 17 یا 18 سال کے تھے. اصل نے کہا کہ جب حسن بصری کو کٹورے کی بنا پر ان کی کتابوں میں لکھا ولایت ملی تو 10-12 سال کے تھے. پھر میں نے ایک جملہ کہا آپ کے سامنے کہ جب جنگ جمل ہوئی تو وہ 17 سال کے تھے. نہیں غور نہیں کیا آپ نے. اپنے خود ساختہ ولی بنانے کے چکر میں تمہیں یہ بھی یاد نہیں رہتا. بس آخری جملہ یہ یاد رکھیے گا، اپنے جب خود ساختہ اولیاء بناؤ گے تو تمہیں یہ بھی یاد نہیں رہتا اگر وہ 12 سال کا تھا تو جمل میں 17 کا کیسے ہو گیا.
جب بھی خود ساختہ عوام ساختہ ولی بنایا جائے گا، اور میں جملہ آسان کر دوں آخری، کہ جب بھی جھوٹ